بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ لرن پروگرامنگ ان پائتھن کے اس کورس میں آج کا ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور یہ ماڈیولز اینڈ پیکیجز کے بارے میں ہے۔ What is a module? In Python, a module is a file containing Python definitions and statements. And definitions and statements can be functions, variables اور classes. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سیپریٹ جو پائتھن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو فنکشنز اور ویریبلز اور کلاسز کو جو ہمیں ری یوز کرنی ہوتی ہیں ان کو ہم ایک سیپریٹ فائل میں رکھ لیتے ہیں، اور وہ دوبارہ جو ہے نا ہمارے یعنی دوسرے پروگرام میں یا ہمارے پروگرام میں ری یوز کرنے کے لیے یعنی یہ کوڈ جو ہے ہم کرتے ہیں اور اس کو یعنی ہم امپورٹ کر لیتے ہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں۔ تو ماڈیولس آر یوز ٹو آرگنائزڈ اینڈ ری یوز کوڈ، اوائڈ ریپیٹیو کوڈ ان ڈفرینٹ پروگرامس، کریٹ ماڈیول ونس، امپورٹ it into programs as needed, and saves time and keeps code clean and organized۔ تو یہ بیسیکلی اس کے جو فائدے یہ ہیں کہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ آرگنائزڈ وے میں رہتا ہے، اس کو ہم کلین ایک دفعہ جو ہم نے کوڈنگ کر لی اس کو پھر ہم ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اس کو ایک ماڈیول میں رکھ کے یعنی ایک الگ فائل میں رکھ کے تو وہاں سے ہم اس کو کال کر لیتے ہیں، وہاں سے ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، یعنی ہمارا جو بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ والی کلاسز یا ویریبلز یا فنکشنز اس پروگرام میں کہیں بھی ہمارے پاس کسی بھی پروگرام یعنی اس پروجیکٹ کے کسی بھی پروگرام میں یا سیکشن میں ہمیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے نا اس کا یہ ریپیٹیشن نہیں ہو پاتی، ہم ایک دفعہ ایک کوڈ کر لیتے ہیں پھر ہمیں وہ بعد میں دوبارہ اس کی کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ بلٹ ان ماڈیولس بھی ہیں پائتھن میں، بہت سارے بلٹ ان ماڈیولس آتے ہیں جن میں ایک تو میتھ ہے، ایک او ایس ہے، ایک ڈیٹ ٹائم ہے، اور اس کے اندر ان ماڈیولس کے اندر بہت سارے فنکشنز اور کلاسز اور بہت ساری چیزیں یعنی جو ویریبلس ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اس کو کہیں بھی ہمیں اپنے پائتھن پروگرام میں جب اس کو یوز کرنا ہو، ٹو یوز اے ماڈیول ان یور پائتھن پروگرام یو نیڈ ٹو امپورٹ اٹ یوزنگ دا امپورٹ اسٹیٹمنٹ۔ امپورٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ آپ ایگزامپل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے امپورٹ میتھ کو جو ہے نا، میتھ ایک بلٹ ان ماڈیول ہے جس کو ہم اس میں امپورٹ کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور یہ پائتھن کی انسٹالیشن کے ساتھ ہی آتا ہے کیونکہ یہ اس کا بلٹ ان اپنا ایک ماڈیول ہے، اس کے ساتھ ہی ہے انسٹال ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے بعد ہم اس کے جو فنکشنز ہیں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اس کا فنکشن یا ایک میتھڈ جو ہے اس کی جو میتھ کی جو ہے کلاس کا وہ SQRT ہے، یعنی یہ اسکوئر روٹ ہمیں دیتا ہے، اور اس کو ہم ایگزیکیوٹ بھی کر کے دیکھ دیتے ہیں ہم اپنے جو اس میں پروگرام میں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امپورٹ میتھ کو ہم نے امپورٹ کیا اور ہم نے کیا کیا کہ y از ایکول ٹو میتھ ڈاٹ SQRT، ٹھیک ہے، اسکوئر روٹ، اور یہاں پر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ کوئی بھی ہم جو ویلیو دیں گے، فار ایگزامپل ہم 16 اس میں انٹر کرتے ہیں تو 16 کا اسکوئر روٹ جو ہے وہ ہمیں یہ ریٹرن کرے گا، یہ دے گا، اور یہ ہم اس کو پرنٹ بھی کروا لیں گے کیونکہ وائی پر سٹور کرے گا، وائی سے ہم اس کو پرنٹ کروا لیں گے۔ یہاں پر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ 4.0 جو ہے اس کا رزلٹ آیا۔ تو یہ ہمیں بہت سارے میتھ سے ریلیٹڈ جو فنکشنز ہیں، بلٹ ان فنکشنز، وہ ہمیں میتھ کے ماڈیول میں مل جاتے ہیں اور ان کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بلٹ ان ماڈیولس ہیں، اچھا اس میں کوئی اسپیسیفک فنکشن یا ویریبل کو ہمیں یا کلاس کو ہمیں جب ایکسیس کرنا ہو یا امپورٹ کرنا ہو، ایک تو ہے نا امپورٹ کر لیں تو وہ پورے کا پورا ہی جو ہے نا وہ اس میں اویلیبل ہو جائے گا ہمارے پروگرام کو، پورا ماڈیول ہی۔
لیکن جب ہم اس کے کسی اسپیسیفک کسی فنکشن کو یا کسی ویریبل کو ہم لینا چاہیں تو پھر ہم فرام کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں، فرام ماڈیول نیم اینڈ دین امپورٹ دیٹ اسپیسیفک جو بھی ہماری ویریبل یا فنکشن یا جو بھی ہماری کلاس ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہاں اس ایگزامپل میں یہ ہے کہ اس میتھ کے جو ماڈیول ہے اس میں ایک پائی کی ایک فکس ویلیو ہے، کیونکہ یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی جو ہے نا ہم عموماً میتھ میں جو ٹریگنومیٹری میں یا اس میں یوز کرتے ہیں جیومیٹریکل جو ہماری کیلکولیشنز ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس ایگزامپل کو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اسی ہم اپنے پروگرام میں امپورٹ میتھ، اور یہاں پر ہم یہ کریں، اس کو ہم ڈسیبل کر لیں فار دا ٹائم بینگ۔ تو یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ پہلے تھا نا فرام، اس کی بجائے فرام میتھ امپورٹ پائی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صرف پائی ہی اویلیبل ہوگا، باقی نہیں ہوں گے۔ میں اس کو فی الحال یہ ریموو کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہم اس کو کلیئر کریں۔ تو یہاں پر ہم پرنٹ کروائیں گے اس میں پائی کی ویلیو کو، ٹھیک ہے۔ تو پائی کی ویلیو کو پرنٹ کروائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں پائی کی ویلیو کافی اچھی جو ہے نا وہ پریسیجن کے ساتھ ہمیں کافی نمبر آف ڈیسیمل پلیسز ہیں، تو یہ ہمیں ریٹرن کی ہے پائی کی ویلیو۔ تو اس کو ہم یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں اپنے جو ہمارے پروگرام لائک ریڈیس، اس میں بیسیکلی ایریا کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا جو ہے وہ ہم یہاں پر اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ریڈیس ایکول ٹو 3 ہم لکھتے ہیں فار ایگزامپل ریڈیس، سوری یہاں نہیں، یہاں اس کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ ہوگا ریڈیس ایکول ٹو 3، یہ ہم نے ایک ویریبل لے لیا، اس میں ریڈیس رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ دین ایریا از ایکول ٹو، ایریا کا فارمولا جو میتھ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پائی اسکیئر آر ہوتا ہے، پائی کی ویلیو اینڈ ملٹی پلائڈ بائی ریڈیس کا اسکیئر ہوتا ہے۔ تو یہ پائی ملٹی پلائڈ بائی ملٹی پلائڈ کے لیے جو ہے اسٹیرس یوز ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کے لیے، اینڈ دین ہم کیا کرتے ہیں کہ ریڈیس جو ہے اس کو ہم یہ ڈبل اگر اسٹیرس کو تو یہ اس کی پاور کو کرتا ہے، یعنی ریز ٹو پاور 2 جو ہے نا، یعنی اس کا اسکیئر یہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب ہم پرنٹ کروائیں گے ایریا کو تو یہ ہمیں ایریا جو ہے اس کا ریٹرن کرے گا۔ 3 اگر ریڈیس ہو کسی سرکل کا تو یہ ہمیں، یہ بیسیکلی سرکل کا ریڈیس ہے، تو اس میں سرکل کا ریڈیس سرکل کا ایریا ہم معلوم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ 28.274 جو ہے نا یہ آنورڈ یہ ہمیں اس کا ایریا مل گیا۔ اگر ہم اس کی ویلیو کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل 5 اگر ہمارا 5 سینٹی میٹر یا 5 مائلز یا 5 کلومیٹرز جو بھی وٹ ایور بھی دا اسکیل جو ہے نا 5 اگر ہمارا ریڈیس ہے تو پھر ہم اس کو اگر اس کا ایریا معلوم کرنا چاہیں اس سرکل کا تو یہ ہمیں اس میں یہ 78.5398 یہ اس نے ریٹرن کر دیا۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا یوٹیلائزیشن ہے آف میتھ کے جو فنکشنز ہیں یا اس کے جو ویریبلز اس کے اندر پرووائڈڈ ہیں ان کو کرنے کے لیے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ تھا کہ کسی اسپیسیفک کو جو ہے نا فرام میتھ امپورٹ جو ہے پائی ہم نے کیا، دین وہ ہمیں پائی کی ویلیو جو ہے ہمیں اویلیبل ہے اسپیسیفک، ہمیں اس کا جو ہے ریفرنس نہیں دینا پڑ رہا۔ دیکھیں یہاں پہلے ہم نے وہ کیا تھا کہ ہمیں میتھ ڈاٹ سم تھنگ لکھنا، تو یہاں پر میتھ نہیں لکھنا پڑا، یہ ڈائریکٹلی ہمیں جو ہے نا وہ اویلیبل ہے اس میں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ میتھ ماڈیول میں اور بھی بہت سارے ہیں، لائک اسکیئر روٹ کا تو ہم نے کر لیا، اور اسی طرح سیلنگ کا ہے، فلور کا ہے۔ یہ سیلنگ جو ہے یہ کسی جو ہے فلوٹ جو ویلیو ہے اس کو راؤنڈ آف کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی انٹیجر میں کنورٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیلنگ میں یہ ہے کہ یہ جیسے یہ 1.4 ہے تو یہ اس کا اپر جو انٹیجر ہے اس یعنی 2 جو ہے اس کو وہ لے گا، جبکہ فلور جو ہے وہ یہ کرے گا کہ اس کا جو لوور ہے نیچے والا
اس کا انٹیجر دیٹ از 1 اس کو یہ اس میں ریٹرن کرے گا. تو یہاں پہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پھر سے ایک اور ہم فائل بنا لیتے ہیں یہاں پر modules 2.py. تو یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ امپورٹ میتھ کر لیا ہم نے, اور اس میں ہم یہ ایگزامپل کر لیتے ہیں کہ x از اکول ٹو میتھ ڈاٹ سیلنگ, یہ میتھڈ ہے. یہاں پر ہم فار ایگزامپل 4.7 دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم y کی جو ویلیو ہے وہ میتھس ڈاٹ فلور کا ایک اس میں میتھڈ ہے جس میں ہم اسی کو وہی سیم ویلیو ہم اس میں ڈالتے ہیں, اور دین ہم اس کو پرنٹ کرواتے ہیں x کی ویلیو کیا آئی اور y کی ویلیو کیا آئی, دونوں کی ویلیوز کو جو ہے ہم پرنٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جب ہم نے ایگزیکیوٹ کیا, سوری ٹوائس اس کو کر دیا, اس کو کلیئر کر کے ایک دفعہ اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ سیلنگ میں اس نے اپر والا یعنی 5 کو لیا اور فلور میں اس نے 4 کو لیا. تو یہ اس طرح کی یوزفل کافی فنکشنز ہیں, یعنی آپ کو اس میں میتھ میں مل جاتے ہیں جو کہ بلٹ ان اس کے ماڈیول ہے اور اس کے اندر فنکشنز موجود ہیں. وہ آپ ریفرنس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ جو ہے نا اس میں کافی اچھی یعنی کہ جو آپ کی ریکوائرڈ ہیں وہ سبھی اس میں مل جائیں گے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. ڈیٹ ٹائم ماڈیول بھی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ ٹائم ماڈیول جو ہے یہ اس میں ڈیٹ ان پائتھن از ناٹ اے ڈیٹا ٹائپ آف اٹس اون, یعنی بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے. یہ امپورٹ ہوتی ہے بلٹ ان ماڈیول کے تھرو, ڈیٹ ٹائم کے ماڈیول کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹ ٹائم کے اور ڈیٹ کے آبجیکٹس جو ہے نا وہ ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس جو ڈیٹ ٹائم دین فرام ڈیٹ ٹائم یہ بیسیکلی ماڈیول ہے, اینڈ دین ڈیٹ ٹائم کی ہی جو ہے نا وہ ایک کلاس ہے جس کو ہم نے وہ امپورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم ایک اور کر لیتے ہیں, لائک اس کو ہم ڈیٹ ون ڈاٹ پی وائی کر لیں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ امپورٹ ڈیٹ ٹائم, سوری یہاں ہم یوں کریں گے کہ فرام ڈیٹ ٹائم امپورٹ, میرا خیال ہے کہ میں کچھ یہ ٹھیک ہے, ڈیٹ ٹائم امپورٹ ڈیٹ ٹائم کی, اس میں ڈیٹ کی بھی ہے اور ہم ڈیٹ ٹائم کی بھی ہم جو ہے نا وہ کلاس کو ہم لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب یہ ہم کر رہے ہیں کہ x ایکول ٹو ڈیٹ ٹائم جو ہم نے یہ والی جو کلاس ہم نے لی اس کا ڈاٹ ناؤ جو ہے نا یہ ہمیں ریٹرن کرے گا ابھی کے جو ہے نا ٹائم. تو ہم اس کو پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ x کیا ہوتا ہے, اور اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ اس نے جو ہے ایئر منتھ اینڈ ڈے اینڈ دین آورس, اور اس میں یہ 24 آورس کے جو ہے نا وہ اس میں فارمیٹ میں ہے. 00 آورس ہیں, 48 منٹس ہیں, اینڈ 24 پوائنٹ سمتھنگ یعنی جو بھی ہے نا وہ اس کے یعنی کہ فریکشن آف سیکنڈ بھی ہمیں یہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پارٹ ہو گیا کہ کوئی بھی ہم ڈیٹ اگر ہم ڈیٹ معلوم کرنا چاہیں تو کرنٹ ڈیٹ ہمیں ناؤ سے یہ مل جاتی ہے, ڈیٹ اینڈ ٹائم. اگر ہم اس میں ایک کام ہم یہ کریں کہ بجائے اس کے کہ یہ ڈیٹ ٹائم کی بجائے صرف ڈیٹ کریں, اور یہاں پر بھی یہ ہمارے پاس ڈیٹ ڈاٹ ٹوڈے اس کو ہم کریں, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دیتا ہے, یہ ہمیں آج کی ڈیٹ دے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اور بھی جو ہیں وہ میتھڈس ہیں, ڈیٹ ڈاٹ اس میں ٹوڈے ہے, ایس ٹی آر یہ ہم کرتے ہیں ابھی. اس میں بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریفرنس میں, اور آپ کو یہ چلیں ہم آگے موو کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیٹ ٹائم کے جو ماڈیول ہے اس میں کوئی ہم ڈیٹ جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنا چاہیں. یہ تو ہمیں ناؤ کا جو تھا اس نے تو کرنٹ ڈیٹ ٹائم ہمیں دیا.
اگر ہم کوئی ایک کرنٹ اپنے جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ کرنا چاہیں تو اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہم ایک اور الگ سے بنا لیتے ہیں لائک date2.py، اور اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ فرام ڈیٹ ٹائم import ڈیٹ ٹائم، ٹھیک ہے. اینڈ دین اس میں جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل ہم اس کو ڈیٹ ہی کر لیتے ہیں، اینڈ دین ہم تھوڑی ماڈیفکیشن اس میں، اینڈ دین ایکس ایکول ٹو ڈیٹ ڈاٹ کیا ہے ڈیٹ اسی طرح ہوگا، چونکہ ہم وہ اس کو یہاں سے امپورٹ وہ کر چکے ہیں اس کے الگ سے، اور یہاں پہ ہمیں انٹیجر میں منتھ، ایئر، منتھ اور ڈے ہم اس کو دے سکتے ہیں. لائک اس میں ہم اگر 2023 دیتے ہیں اور ہم اس میں دیتے ہیں منتھ جو ہے ہم فیبروری کا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 جسٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دین جو ڈے ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے 15th آف جو ہے نا 15th آف فیبروری ہے. تو جب ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے ایکس تو یہ ہمیں کیا ریٹرن کرے گا، ٹھیک ہے. وہ وہی ہمیں ڈیٹ جو ہے نا وہ ڈیٹ کے ایک فارمیٹ میں وہ ہمیں جو اس کا ہے اسٹینڈرڈ فارمیٹ اس میں یہ ہمیں ریٹرن کرے گا. فارمیٹنگ ہم دوبارہ بھی اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایئر، منتھ اور ڈے کی فارمیٹ میں آ رہا ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں اس میں. اچھا یہ جو ہے نا strf ٹائم، یہ اس کو بیسیکلی ٹائم کی فارمیٹنگ کے، ڈیٹ اینڈ ٹائم کی جو ڈیٹ آبجیکٹس ہیں ان کی فارمیٹنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ اس میں سے ہم جو اگر کوئی اسپیسیفک ہم لینا چاہیں گے ایکس کے جو ہے نا یہاں پہ پرنٹ ایکس ڈاٹ strf ٹائم، جو بھی اس کا وہ ٹائم ہے اسی جو ہمارا جو ایکس کا جو ہمارا ڈیٹ آبجیکٹ بنا ہے. اینڈ دین اس کے اندر ہم اس کے کچھ یہ پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں جو کہ فارمیٹنگ کے لائک یہ کیپٹل بی ہے، تو یہ ہمیں کیا ریٹرن کرے گا، لیٹس سی. یہ ہمیں جو ہے اس کا جو منتھ کا جو ہے نا وہ نیم ریٹرن کرے گا ان اس میں. تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ آگے چلتے ہیں نیکسٹ میں. یہ ہم آپ اس میں ڈیٹ کے جو اس کی جو ریفرنس میں آپ ویب پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بہت سارا پورا وہ ہے ٹیبل. میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر تھوڑی سی وہ لنک بھی دے دوں بعد میں، وہ آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. تو اچھا اب ہم نیکسٹ اپنے اس میں فیز میں آتے ہیں کہ کریٹنگ اے ماڈیول. ایک ماڈیول ہم نے خود سے اپنا جو ہے نا کسٹم ماڈیول ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی جو کوڈنگ ہے وہ تو ہمیں بلٹ ان مل رہا تھا نا، تو یہاں پہ ہم اپنا ایک ماڈیول کیسے بناتے ہیں. تو اس کے بنانے کے لیے سمپلی یہ ہے کہ ایک ماڈیول کے نام یعنی الگ سے ایک فائل بنا لیں، اس کا کوئی نام رکھ لیں، جو ہم ماڈیول کا نام دینا چاہتے ہیں وہ نام اس کا رکھ دیں، اور .py ایکسٹینشن کے ساتھ. اینڈ دین اس کے اندر جو ہے نا ہم اپنے فنکشنز یا کلاسز یا واٹ ایور جو ویریبلز ہیں وہ ہم اس میں پلیس کر دیں گے. تو یہ ہمیں اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا جب ہم اس کو امپورٹ کریں گے. تو یہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایک نیا جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لائک میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ جی یہ میرا پروگرام، یا اس کو ہم کرتے ہیں مائی ماڈیول، ٹھیک ہے، .py. یہ میں نے ایک مائی ماڈیول جو ہے نا یہ رکھ لیا. تو یہ ایک میرا اپنا ہم خود اس کو کریٹ کرتے ہیں. لائک اس میں ہم ڈیف گریٹنگ اور اس میں جسٹ گریٹ یا گریٹنگ ہی چلیں، اینڈ دین اس کا نیم اس میں ہم پاس آن کریں گے، اور یہ اس کو کیا کرے گا کہ یہ پرنٹ کرے گا ہیلو اینڈ کاما نیم، ٹھیک ہے. تو یہ جو نیم ہم اس کو بھیجیں گے، سمپل سا جو فنکشن ہم نے عام سے ہم پہلے بھی بناتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ فنکشن ہم نے ایک بنا دیا مائی ماڈیول میں. اور ہم ایک جس
ایک ہم پروگرام لکھ لیتے ہیں، پروگرام 1 ڈاٹ یا پروگرام ڈاٹ پی وائی، جس پروگرام سے ہم اس ماڈیول کو کال کرنے والے ہیں. تو یہ اسی فولڈر میں یہ ایک فائل بنی ہوئی ہے، یہ والی، یہ جو مائی ماڈیول ہے، اور یہ مائی یعنی جو ہمارا پروگرام ہے اس میں. تو پروگرام میں ہم کریں گے کہ امپورٹ مائی ماڈیول، ٹھیک ہے، سوری یہ مائی ماڈیول جو ہے نا، یہ ہم نے امپورٹ کر لیا. اب ہم اس کو کال جب کرنا ہوگا تو مائی ماڈیول ڈاٹ اس کا جو گریٹنگ کا فنکشن ہے اس کو کال کریں گے. اس کو ہم نیم بھیجیں گے، فار ایگزامپل ہم جان سمتھس ہم ایک نیم بھیج دیتے ہیں. تو یہ کیا کرے گا، اس کو کلیئر کر لیں تاکہ ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ کلیئر سامنے نظر آئے. اور یہ دیکھیں کہ ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس نے وہ ہمارا ماڈیول جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، یعنی ہوا، اور اپنے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اس کو اور اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو کوڈ تھا، اگر ہم اس میں کوئی چینجز بھی کریں، لائک یہاں پر ہم ایک اور میسج، ویلکم ٹو دا پائتھون ورلڈ، ٹھیک ہے، ایک میسج بھی ہم نے اس کو پرنٹ کروا دیا. یہ بھی اس فنکشن کا پارٹ. یہاں ہم جاتے ہیں اپنے اس میں، جسٹ ہم اس کو گریٹنگ کا ہی فنکشن ہم جو ہے وہ کال کرتے ہیں. تو یہ اس نے وہ بھی جو ہے جو اس کا پارٹ تھا اس فنکشن کا، وہ اس نے کر دیا. ہم اور بھی فنکشنز لکھ سکتے ہیں، جسٹ لائک ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیف ہم اس کو لائک سی آف جو ہے وہ ہم اس کو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم فنکشن لکھتے ہیں بائی نیم، اور یہاں ایک اور لائن بھی ہم کرتے ہیں سی یو نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے. یہ جسٹ ہم اپنے جو ہے نا ایگزامپلس ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے. تو اسی پروگرام کے اندر یہ اب 2 فنکشن ہمارے پاس اس ماڈیول میں ہو گئے ہیں جن کو ہم کال کر سکتے ہیں. اور جب ہم امپورٹ کریں گے ماڈیول کے نام سے تو پھر ماڈیول کے نام کے ریفرنس سے ہی ہمیں جو ہے نا یہ ملنے شروع، لائک یہ دیکھیں اب سوری یہ جو تھا دوسرا فنکشن جو سی آف کا تھا، سی آف میں بھی ہم نے سیم نیم ہم بھیجتے دیتے ہیں کہ جان سمتھس. دین اس کو یہ ہم ایگزیکیوٹ جب کریں گے تو دونوں اس کے جو فنکشنز ہیں وہ کال ہوئے. ایک دفعہ اس نے اس کو ویلکم کیا، دوسری دفعہ اس کو بائی کہہ دیا، ٹھیک ہے. اس میں ہم اس کو یہ ہٹا دیتے ہیں، اس کو بلکہ ہم گڈ بائی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ پراپر ہو جائے گا. خیر اس کو یہاں پہ اب ہم پھر سے ایگزیکیوٹ کروا کے دیکھتے ہیں. سوری یہ تو نہیں ایگزیکیوٹ ہوگا، ہم اس کو جب پروگرام کو ایگزیکیوٹ کریں گے جہاں ہم نے اس کو کال کیا ہے تو وہاں پر یہ ہمیں اس کی آؤٹ پٹ دے گا. ٹھیک ہے جی، اب ہم دیکھتے ہیں. اچھا یہاں پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لائک فرام ماڈیول امپورٹ گریٹنگ. تو یہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف ہمیں جو ہے نا گریٹنگ کا ملے گا اور یہ ڈائریکٹلی ہی ملے گا، ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو سی آف کا یوز کرنا چاہیں گے تو وہ دیکھیں کہ وہ اس کو نہیں مل رہا کیونکہ ہم نے اس کو امپورٹ ہی نہیں کیا. یہاں وہ ایرر بھی دے گا. تو یہ آپ نے اب ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ یہ رکھنا ہے. اگر ہم اس کو اس کے نام سے وہ کریں گے، فرام کر کے اس کو اسپیسیفک کریں گے، پھر دونوں کو ہمیں جو ہے نا وہ امپورٹ کرنا پڑے گا. تو خیر آگے چلتے ہیں. اس میں ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے کہ یوزنگ اے ماڈیول، یہ ہم نے یوز کر بھی لیا، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ڈائریکٹری کا فنکشن ہے، یہ بڑا ایک یوزفل ہے. یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم کسی بھی ماڈیول کے اندر موجود جتنے اس کے فنکشنز ہیں اس کی لسٹ ہم دیکھ سکیں، یا ویریبلز ہیں تو اس کی لسٹ ہم دیکھ سکیں جو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہم نے ڈیفینیشنز وغیرہ ہیں. تو یہاں پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہیں پر ہم اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں. لائک ہم ڈائریکٹری مائی ماڈیول کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، جو امپورٹ کیا ہوا نا ماڈیول، اس کو ہم یہاں پہ ہم پرنٹ کروا کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے بعد سوری یہ ہمیں پرنٹ تو ہم نے کیا نہیں، پرنٹ بھی کریں اس کو. تو یہ پرنٹ کر لیتے ہیں اور ان کو دونوں کو جو ہے نا ہم فی الحال ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں ہم کرتے. تو یہ ڈائریکٹری جو ہے یہ ہمیں کیا ریٹرن کرے گی، یہ اس کے اندر موجود جو ہیں کچھ اس کے بلٹ ان بھی کچھ فنکشنز ہیں، لائک اس کے جو جیسے ہم نے وہ کیا تھا نا اس میں جو انیٹ کو کیا تھا اسی طرح سے یہ اس کے اپنے بھی کچھ فنکشنز بلٹ ان ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمارے یہ جو ڈیفائنڈ فنکشنز تھے دو، گریٹنگ اور سی آف، یہ دونوں جو ہیں یہ اس میں ہمیں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ماڈیول کے ریفرنس کے ساتھ ہمیں یہ چیز فنکشنز ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم یہ بھی کریں نا کہ یہاں پر ہم ایک ویریبل لے لیتے ہیں نا، لائک ہم جو ہے وہ ایکس ایکول ٹو 10 ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لائک پرنٹ، یہ ہم نے ایک فکس ویلیو اس میں کر دی نا، تو مائی ماڈیول ڈاٹ ایکس جو ہے نا وہ بھی ہم پرنٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو بھی جو ہے نا ذرا ڈسیبل کر دیتا ہوں. میں ذرا دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم ویریبلس بھی رکھ لیتے ہیں، اس کو بھی کلیئر کریں. تو اب ہم جب اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو یہ ہمیں اس کی 10 کی ویلیو ملی. اور ایک اور چیز بھی ہم کہ اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں وہ اویلیبل بھی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایکس بھی اویلیبل ہے جو ہم نے اس میں ایک ویریبل بھی دیا ہے نا، تو وہ بھی ہمیں اس کا جو ہے نا اس لسٹ میں وہ موجود ہے. تو یہ ڈائریکٹری کا جو ہے نا ڈی آئی آر کا جو فنکشن ہے یہ ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہم اس ماڈیول کے اندر جتنے فنکشنز یا ویریبلز ہیں ان کو ہم لسٹ ڈاؤن کر سکیں. تو نیکسٹ ہم اپنے اس میں چلتے ہیں. اچھا جی، پیکیجز کیا ہوتے ہیں؟ پیکیجز کے بارے میں بھی ہم نے کیا تھا، ماڈیولز اور پیکیجز کی بات ہو رہی تھی. تو پیکیجز کیا ہیں؟ تو پائتھن پیکیجز آر کلیکشنز آف ماڈیولز یوز ٹو آرگنائز ریلیٹڈ کوڈ. یعنی ایک طرح کے ایک کام سے ریلیٹڈ یا ایک پروجیکٹ میں ایک پرپس سے ریلیٹڈ جو ملٹیپل ماڈیولز ہیں. ویسے تو ہم اپنی کلاسز کو یا فنکشنز کو ایک ماڈیول کے اندر رکھ سکتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کام کے جب ہمارا پروجیکٹ کا اسکوپ جب بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فنکشنز یا جو کلاسز ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے جو ملٹیپل ان کو ماڈیولز میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ سارے کچھ کسی حد تک انٹر ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایک پیکیج کی شکل میں رکھ لیتے ہیں. پیکیج میں رکھنے کا صرف یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ایک فولڈر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے ان تمام ماڈیول کی فائل اس کو، جیسے مائی ماڈیول ڈاٹ پی وائی تھی تو اسی طرح یہ جو ہے نا ملٹیپل جتنے بھی ہوں گے ماڈیولز وہ سب ہم ایک اس کے اندر رکھ لیتے ہیں اپنے کسی پیکیج کے اندر، ایک فولڈر کے اندر، اور اس فولڈر کو جو ہے نا ہم یعنی امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیکیجز ہیلپ to organize and reuse code, making it easier to maintain. They are hierarchical and consist of related functions, classes, and variables. Using packages makes it easier to share code across different projects. تو ایک پورے کا پورا پیکج جو ہے وہ سارا یعنی پورا فولڈر ہی جو ہے وہ along with its all modules and classes and functions and variables سب کا سب جو ہے نا وہ ہم اس کو پرزرو کر لیتے ہیں. جیسے یہ فنکشن لائبریریز ہم دوسری لینگویجز میں بناتے ہیں تو اسی طرح سے یہ پیکیجز کے فارمیٹ میں ہم ان کو رکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک پروجیکٹ میں جب ہم یوز کر چکے ہیں تو پھر ہم کسی اور پروجیکٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو. تو اچھا، اب یہ انسٹال کرنے کا، اچھا یہ پیکیجز جو ہے نا ہمارے پاس بہت سارے پیکیجز جو ہے نا وہ یعنی ڈفرینٹ کمپنیز نے اس کی ریپوزیٹری میں بھی ہمیں دیے ہوتے ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تھرڈ پارٹی پیکیجز ہیں تو ان کو جو ہے نا یہ ہم جب انسٹال کرنا ہو تو یہ اس میں پپ جو ہے نا یہ ہے کمانڈ جو کہ ہم کمانڈ لائن جب ہم پائتھن انسٹال کرتے ہیں تو پپ بھی انسٹال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیکیج انسٹالر ہے، پائتھن کا پیکیج انسٹالر ہے اور اس کو ہم کمانڈ جو ہے دیتے ہیں اور پپ کے بعد اس کی انسٹال کی کمانڈ اینڈ دین پیکیج کا نام. تو پپ انسٹال پیکیج نیم جو بھی ہوگا پیکیج اس کا نام ہم اس میں دیں گے جو بھی جس کو بھی ہم انسٹال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب اس کو ہمیں یوز کرنا ہے تو وہی امپورٹ کا ہی جو ہے وہ
کی ورڈ یوز ہوگا، اور اس کے بعد امپورٹ کے بعد ہم اس کا پیکج کا نام دیں گے. سیم از دا کیس جس طرح سے ہم ماڈیولز میں کر رہے ہیں اسی طرح سے پیکیجز میں بھی ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کے جتنے وہ ماڈیول جس طرح سے ہم یا فنکشنز اس کے کر رہے ہیں تو وہ فرام کا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، فرام پیکج نیم اینڈ دین امپورٹ جو بھی ہمارا ماڈیول نیم ہے. تو اس کو اگر جو ہے نا ہم اپنے یہ جو کمانڈ لائن ہوتا ہے نا انٹرفیس، اس سے لائک یہ سی ایم ڈی آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو یہاں پر آپ یہ پپ انسٹال، لائک میں کوئی بھی جو ہے نا ہمارے پاس میں فلاسک کو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یوں یہ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اس کو انسٹال کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مزید اس کے پیکیجز ہیں ان کو بھی وہ کر رہا ہے کچھ، وہ کرنے کے بعد اب یہ خیر اس نے کچھ وارننگ بھی دی ہے اس کے ورژن کی، یہ جو ہے نا وہ یعنی سکسیزفلی یہ انسٹال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ پیکیجز انسٹال ہوتے ہیں، دین ہم ان کو جو ہے نا امپورٹ بھی کر لیتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں. تو یہ آپ جب ایڈوانس لیول پر اپنے کوئی بھی ایسے پیکیجز کو کریں گے تو تب آپ کو جو ہے نا یہ یعنی انسٹال کرنے کے بعد پپ انسٹال سے ان کو یوز کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو پاپولر ہمارے پاس پیکیجز ہیں ان میں ایک نم پائی ہے، یہ نومیریکل کمپیوٹنگ اور لائبریری ہے فار ایریز، لینئر الجبرا اور فوریر ٹرانسفارمز وغیرہ، جو میتھمیٹیکل پرپزز کے لیے، الجبرک پرپزز کے لیے جو ہے نا یہ ایڈوانس لیول پر یہ نم پائی سائنٹیفک کیلکولیشنز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور اسی طرح جو پینڈاز ہے یہ ہماری جو ہے نا وہ ڈیٹا کی مینیپولیشن اور انالیسس کی لائبریری ہے، ڈیٹا سائنسز والے اس پر کام کرتے ہیں. دین ڈیٹا ویژولائزیشن کی یہ میٹ پلاٹ لب ہے. دین یہ سائیکٹ لرن ہے، یہ بھی مشین لرننگ سے ریلیٹڈ ہے. ٹینسر فلو ہے، یہ بھی مشین لرننگ اور نیورل جو نیٹ ورک کی ٹریننگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے کیرس جو ہے یہ بھی ٹینسر فلو کے اوپر چلتا ہے اور یہ بھی نیورل نیٹ ورکس کی اے پی آئی ہے. اور یہ پائی گیم جو ہے یہ گیم ڈیولپمنٹ کے لیے ملٹی میڈیا کی لائبریری ہے، یعنی اس میں ساؤنڈس اور اینیمیشنس اور سارا کچھ جو ہے نا وہ گیمنگ کے لیے، گیمنگ پرپزز کے لیے لائبریری ہے. یہ بھی ہمارا پیکیج جو ہے نا. فلاسک جو ہے یہ بھی ہمیں ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے فریم ورک ہے، یہ ایم وی سی فریم ورک ہے، یہ بھی ویب ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، اے پی آئیز لکھنے کے لیے جو ریسٹفل اے پی آئیز ہیں ان کے لیے بھی. جینگو ہے، اینڈ دین جینگو کا جو ریسٹ فریم ورک ہے وہ بھی اویلیبل ہے، یہ بھی ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور جو ڈیٹا بیس ڈریون اپلیکیشنز ہیں ان کے لیے. اور یہ خاصا کمپریہنسو ہے جینگو، اور کافی پاپولر بھی ہے، اور کافی یعنی اس میں یعنی بہت سارے فیچرز ہیں جو کہ ایک بڑی اچھی ویب اپلیکیشن بنانے کے کام آتے ہیں. اور اسی طرح بیوٹیفل سوپ ہے، یہ ویب اسکریپنگ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ لائبریری ہے. تو یہ ایچ ٹی ایم ایل اور ایکس ایم ایل فائلز کے اندر سے ڈیٹا کو جو ہے نا وہ اسپیسیفک جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ان میں سے وہ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنے کے کام آتی ہے. تو یہ بہت زبردست اور پاورفل ٹول ہے، اور ویب اسکریپنگ کے لیے اس میں جو ہے نا بیوٹیفل سوپ جو ہے آج کل بہت ہی پاپولر ہے. تو تھینک یو ویری مچ. ماڈیولس اینڈ پیکیجز کے سلسلے میں یہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.